اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس میں ہم بات کریں گے کہ بندش کے بارے میں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پہ بندش ہوئی ہے، ہمارے گھر پہ بندش ہوئی ہے، ہمارے کاروبار وغیرہ پہ بندش ہے، یا رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندش ہوئی ہے، یا اور کسی چیز پہ ان کے بندش ہوئی ہے۔ تو یہ بندش کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حاسدین جو ہیں آپ کے، وہ آپ پہ بندش لگواتے ہیں کسی بھی عامل سے، کہ اگر وہ سفلی والوں سے ہوں یا جو بھی ہیں عامل ہیں، ان سے کہ اگر وہ آپ پہ بندش لگوا دیتے ہیں۔ ایک یہ بندش ہوتی ہے، اور ایک دوسری بندش ہے جو آپ عروض و وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں کتابوں سے، یا آپ خود سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کے موکل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو موکل آپ سے نیک کام کرنے کی اور بالکل سیدھا چلنے کی وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پھر ہم وہ کر نہیں پاتے، ہم اس میں جو چھوٹے چھوٹے ہم سے روزمرہ کے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو وہ ہم اس سے باز نہیں آتے۔ تو وہ موکل کیا کرتے ہیں پھر کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ آپ نے برکت کے لیے بلائے ہوتے ہیں، لیکن وہ برکت تو جب کریں گے جب آپ کے اعمال صحیح ہوں۔ تو آپ کے اعمال صحیح ہوتے نہیں ہیں، اور آپ نے وہ ان کو ایکٹیو بھی کر لیا ہے اور بلا بھی لیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو الٹا فائدہ دینے کے نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی بندش ہیں۔ اب ان دو قسم کی بندش ہے، تو ان دونوں کا میں حل آپ کو بتا دیتا ہوں آج۔ کہ اگر پہلی قسم کی بندش ہے، اگر کسی نے آپ کے کوئی حاسد ہیں، کوئی آپ کے دشمن ہیں، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، یا جلتے ہیں وہ آپ کے کاروبار سے، آپ کی فیملی سے، آپ کی خوشحالی سے، تو وہ اگر انہوں نے بندش لگوائی ہے تو اس کا سیدھا سا عمل ہے کہ آپ باوضو پڑھ لیں، باوضو بیٹھیں گے اس کو پڑھنے کے لیے، اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں، عطر وغیرہ لگا لیں یا اگربتی وغیرہ جلا لیں، اور ایک ہی نشست میں 333 دفعہ 333 ٹائمز آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اول آخر 333 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اور ساتھ جب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کوئی پانی کی بوتل یا گلاس رکھ لیں، پانی اس میں رکھ لیں، اور جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ اس پانی پہ بھی پھونک مار لیں، اور اپنے بھی پھونک مار لیں۔ پھر اگر آپ کے گھر میں بندش ہے تو وہ پانی آپ کسی اسپرے وغیرہ میں ڈال کے، یا ویسے ہی آپ گھر کے جو کمرے ہیں آپ کے، یا کونے جو ہیں، ان کے چاروں کونوں میں چھڑکیں ان پانی کو۔ اور اگر کسی شخص پہ بندش ہے تو وہ پانی پینا، مطلب وہی پانی پیے جو دم کیا ہوا پانی ہے، انشاءاللہ یہ بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا یہ کوئی کاروبار وغیرہ میں ہے تو آپ اپنی دکان میں یا بزنس کی جو آپ کی جگہ ہے وہاں جا کے اس پانی کو چھڑک دیں۔ اگر کسی شخص پہ تو وہ پانی اس کا پیے، اور اسی پانی میں سے تھوڑا سا پانی جب نہانے کے لیے جائیں تو بالٹی میں یا آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہے جس میں پانی ہے نہانے کا، اس میں ایک گلاس تقریباً پانی یہ مکس کر لیں، تو اور اس سے نہا بھی لیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بندش ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرح کی جو بندش ہے، جو موکلوں کے ایکٹیو ہونے سے ہوتی ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہے اس کی نسبت، کیونکہ وہ موکلوں کی طرف سے بندش ہوئی ہے، اور وہ سخت ہوتی ہے اس میں۔ تو اس کا بھی ایک سیدھا سا حل ہے کہ آپ دیکھیں گے کیا چیز آپ نے پڑھی تھی، پھر آپ بیٹھ جائیں کسی بھی عصر یا مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اور 1.25 کلو آپ کوئی بھی سفید مٹھائی منگا لیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ رکھیں، اور اس پہ فاتحہ دے دیں، اور اس میں اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے پڑھنے سے یہ جو موکلات ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کو واپس بلا لے۔ اور تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح فاتحہ دیں گے، اور فاتحہ دینے کے بعد وہ جو مٹھائی ہے وہ گھر کے بچوں میں بھی بانٹ دیں، باہر اگر گلی میں کوئی بچے ہیں تو ان کو بھی بانٹ دیں، انشاءاللہ چھوٹے بچوں کو خاص طور سے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی یہ جو خود سے لگائی ہوئی جو بندش ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔